انشاءاللہ عز و جل آج ہم 12ویں پارے سے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات سے خلاصہ تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 12ویں پارے کی ابتدا میں اس عنوان کو بیان فرمایا ہے، اس میں اسپیشلی رزق کی ذمہ داری اور علم الہی کا بیان اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے دابہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ دابہ کے لفظ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ جانور جو زمین پر چلتا ہو اس کو دابہ کہتے ہیں، وہ رینگ کر چلے، چوپایا ہو، اور عرف عام میں چوپائے کو بھی دابہ کہا جاتا ہے، جبکہ آیت میں اس میں مطلقاً جاندار مراد ہے۔ لہذا انسان، تمام حیوانات، ہر چیز جو جان رکھتی ہے، جس میں اللہ نے جان ڈالی ہے، وہ اس سے مراد ہے، اور ان تمام کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور الا علی اللہ رزقھا، یہاں پر مفسرین نے مزید اس پہ جو کلام فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور وہ اپنے فضل و رحمت سے اس کے خلاف نہیں جاتا۔ یعنی اللہ جب کسی چیز کو، معاملے کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے تو پھر وہ اس کے خلاف نہیں جاتا، اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس سے مراد مفسرین نے لکھی ہے، فرمایا کہ ہر ایک شخص دنیا میں کہاں رہے گا، کہاں جیے گا، کس جگہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی کس جگہ اس کا گھر ہوگا، مسکن کہاں ہوگا، اور پھر وہ وفات کہاں پائے گا، اور سپرد کیے جانے کی جگہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور ہم اس قرآن کی آیت کو اگر ہم سمجھ دیں، قرآن کی اس آیت کو اگر ہم یہ سمجھیں تو اس کے اندر بالکل واضح طور پر دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی زندگی دے دی، جان دے دی، وہ جاندار ہے، دنیا کے اندر پیدا ہوا، اب وہ چرند پرند درند کسی بھی چیز کے اندر ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، رب تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ میں لیا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے ذمے کے خلاف نہیں جاتا۔ اس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہاں تک کہ واقعات اور چیزیں موجود ہیں، فرمایا کہ پتھر کے اندر جو چیونٹی ہے یا کیڑا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق اس پتھر میں، اگرچہ وہ سمندر کی گہرائی میں کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جانتا ہے کہ دنیا میں وہ شخص کہاں رہے گا، کہاں اپنی رہائش اختیار کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کہاں سپرد کیا جائے گا، مدفن اس کا کہاں ہوگا۔ انسانوں کے اعتبار سے اگر ہم اس میں بات کریں تو ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور بلیو ہے کہ رب کائنات خالق و مالک ہے، وہ انسان کو پیدا کس جگہ کرتا ہے، پھر وہ رہتا کہاں ہے، اس کا مدفن کہاں ہوتا ہے۔ اس کو اور اگر ہم آسان انداز میں سمجھیں تو ہم اس چیز پر غور کریں، کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں کسی ایک شہر، اور اس شہر سے بھی قریبی کسی گاؤں میں کوئی شخص کبھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک شہری زندگی کی طرف آتا ہے، پھر کسی اور بڑے شہر کی طرف چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی گزار کر، ان کی پیدائش کسی ایک ملک کی ہوتی ہے، ان کی برتھ پلیس کچھ اور ہوتی ہے، بٹ ان کی جب وفات کا وقت آتا ہے تو وہ دنیا کے کسی ایسے ملک کے اندر ہوتے ہیں کہ وہاں ان کی وفات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ ہر ایک کے ٹھکانے کو جانتا ہے، اس کے مسکن اور گھر کو جانتا ہے، اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ وہ مدفن کہاں ہوگا۔ تو یہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرح کی امثلہ اور اس طرح کی چیزیں بیان کر کے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ عز و جل نے
بالکل واضح طور پر انسان کے لیے ایک پیغام ارشاد فرمایا کہ رب کائنات ہی ہے جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا جہاں کی تمام مخلوقات، تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی، اور رب تعالیٰ عز و جل نے تمہیں ہر طرح کی نعمت دے کر زندگی دی، نعمت دی، مال دیا، دولت دی، سب کچھ دے کر اب رب تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم ان ساری چیزوں کے باوجود، صحت ہے، عافیت ہے، اس کے باوجود تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اب انسان کو اس کے اندر غور کرنا ہے، مسلمان کو اس میں اسپیشلی غور کرنا ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو صحیح، مثبت اور اسلام اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین پر چلتے ہوئے گزارے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور چیز کو بیان فرمایا، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو غیر مسلم ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ تو معاذ اللہ، اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اس انداز کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو کافروں کا یہ جو انداز ہے کہ وہ قرآن کو، حدیث، قرآن مجید کو اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بارے میں مختلف اوقات پر مختلف انبیاء کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ پر قرآن نازل ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے، تو یہ کفار یا غیر مسلم لوگ جو ہیں یہ کیا کہا کرتے کہ معاذ اللہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ سحر ہے، تو اس طرح یہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر واضح احکامات بیان فرما دیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک موت ہے، موت کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے۔ اور مسلمانوں کا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ زندگی گزارنے کے بعد جب موت آئے گی پھر عالم برزخ، اور عالم برزخ سے قیامت کے دن اٹھایا جانا، اور وہاں انشاءاللہ رب کریم کے صدقہ سے، رب کریم کے خاص فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت مقام ہوگا۔ تو یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، جبکہ معاذ اللہ غیر مسلموں کا اور ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ معاذ اللہ وہ نہ تو عذاب کو مانتے ہیں، نہ قبر و حشر کو مانتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف ان باتوں کو سن کر ایک استہزاء کی کیفیت بناتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ایسے لوگوں کے لیے اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس میں رب تعالیٰ عز و جل نے ان آیات کے اندر انسان کو نعمت چھن جانے پر مایوسی اور ناشکری اس سے جو ہے وہ منع کیا، اور فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ انسان کے پاس جب تک تو نعمتیں ہوتی ہیں، جب تک وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارشیں اس پر ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے احکام کی طرف پابندی سے نہیں بڑھتا، بلکہ وہ اس عیش و عشرت میں، معاملات میں، اس مزے میں لگا رہتا ہے، اور جب وہ رحمتیں اللہ لے لیتا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا ایک خاص اپنے بندوں کے ساتھ ایک انداز بھی ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل جب بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک وقت میں جب ان سے ان نعمتوں کو واپس لیتا ہے تو پھر ان کو آزماتا ہے، اور جب یہ آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس میں پھر ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو مایوس اور ناشکری ہو جاتی ہے، اور معاذ اللہ اللہ پر ہی مختلف طرح کی باتیں اور چیزیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ معاذ اللہ بعض دفعہ وہ لوگ ناشکری اور مایوسی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کفر تک بول کر ایمان برباد کر لیتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو یہاں تنبیہ کی گئی، فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت کا مزہ چکھتے رہیں، اللہ کی رحمتوں سے، انعامات سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں، لیکن جب وہ رب کی نعمت تم سے لے لی جائے تو اس محرومی کے بعد مایوسی اور ناشکری کی طرف نہ جائیں،
بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایمان والوں کی تربیت تو یہ کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا، ہماری جو تربیت کی گئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ تو یہ تھی لئن شکرتم لازیدنکم، جب تمہارے پاس نعمتیں تھیں تم اس کا شکر ادا کرتے، رب تمہاری نعمتوں وہ اور بڑھا دیتا۔ اب تم نے کیا کیا کہ نعمتوں کو بڑھانے کی بجائے ناشکری کی اور عیش میں پڑے رہے، غافل ہو گئے، اور اس غفلت کا بدلہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے اس ڈھیل دی ہوئی، جو تمہیں ڈھیل دی تھی، اس رسی کو کھینچ لیا، تو اب وہ نعمت جب چھین لی گئی، واپس لے لی گئی، تو اب یہ بندہ جو ہے وہ معاذ اللہ ناشکری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو انسان کو، مسلمانوں کو اسپیشلی چاہیے کہ وہ اللہ کی ناشکری کی طرف جانے سے پہلے اللہ کی شکر گزاری کی طرف آ جائیں، تو انشاءاللہ وہ نعمتیں اور بڑھتی رہیں گی۔ اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جب بندے کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو قرآن کے اندر بھی اسلوب موجود ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو جب ہم اللہ کے مال والی نعمت کو خرچ کریں گے اور بڑھے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل کی نعمت صحت ہے، اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے اور اس میں اللہ کا ذکر کریں گے، اور اپنے بدن کو، اپنے جسم کو عبادت الہی میں مشغول رکھیں گے، نمازوں میں اور اسی طرح نوافل میں، عبادات میں لگا کے رکھیں گے، تو انشاءاللہ رب کائنات تم پر اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر انسان کا فخر اور تکبر کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاهَا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ ارشاد فرمایا اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اس سے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر اور تکبر کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر بندے کو ایک چیز کی طرف غور و خوض ضرور کرنا چاہیے کہ نعمت ملے تو بھی اللہ کی شکر گزاری میں رہنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور تکلیف کے بعد نعمت ملے اور جب نعمت مل جائے تو اب نعمت کے اندر فخر اور تکبر والا انداز نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر والا انداز ہو، خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اور آگے ارشاد فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، مگر جنہوں نے صبر کیا اس آزمائش پر، تکلیف پر، معاملات پر، اچھے کام کیے، اور ان کے لیے پھر بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جن چیزوں کا ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے ان کو مفسرین نے اس انداز میں لکھا، نعمت چھن جانے پر صبر کرنا اور راحت ملنے پر شکر کرنا۔ نعمت آئی شکر کریں، چھن گئی صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہر صورت کے اندر لگے رہنا، یہ مومن کی شان ہے، ایمان والے کا طریقہ اور وتیرہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی نعمت پر جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر جب نعمت لے لی جاتی ہے تو اس پہ پھر مایوس ہوتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ایمان والوں کو تو یہ فرمایا گیا کہ تم صبر کرو، اچھے کام کرو، اللہ تمہیں بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ انداز ہمیں قرآن سے ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے۔ اگلی آیات کے اندر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلبگاروں کو کیا کیا ان کے انجام ہوئے اور ان کو کس طریقے سے قرآن میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور اس میں زینت چاہتا ہے تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ وہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر مختلف اعمال کر کے اب وہ اس کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی زینت مانگتے ہیں، دنیا طلب کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ ہم پھر بھی ان کو پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ آج ایک اعتراض اور ایک سوال بہت عام ہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں
کہ وہ چیریٹی کرتے ہیں، وہ مختلف اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے اچھے کاموں پر، ان کی چیریٹی پر، ان کی لائف بڑی اچھی ہے، وہ بہت خوش ہیں، بڑے صحت مند ہیں، دنیا کی ہر طرح کی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو تو بڑے ہر طرح سے آسانیاں ملی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، اللہ کو نہیں مانتے یا کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر وہ اس چیز کو جو نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے تو ایمان والوں کو ایک چیز بیان کر دی، ان کے لیے دنیا میں سب کچھ ہے، دنیا میں ان کو پورا ان کی جو بظاہر نیکی ہوتی ہے یا بظاہر اچھا کام ہوتا ہے اس کا پورا بدلہ ان کو یہیں مل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ان کے اس اچھے کام میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب ہم ان کو وہیں عطا کر دیتے ہیں۔ جب ان کو سب یہیں مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ وافر مقدار میں دنیا کی عیش و عشرت اور چیزیں لگتی ہیں بظاہر کے، وہ تو بہت ہیں، ان کی دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہو پا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا یہ ایک نظام ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ جس کے ساتھ جیسا چاہے، جیسا فیصلہ فرمائے وہ کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وضاحت بھی فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ارشاد فرمایا دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیات میں بالکل واضح طور پر مختلف چیزوں کو بیان کر دیا۔ اب یہاں بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو صریح جو ہے غیر مسلموں کے حق میں ہیں اور ان کے متعلق ایک تنبیہات بیان کی گئی ہوتی ہیں، اور بعض وہ آیات ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں غیر مسلموں اور اس کے ساتھ بالعموم و بالخصوص حکم کے اعتبار سے ایمان والوں کو بھی تنبیہات موجود ہوتی ہیں اس میں۔ تو مسلمانوں کے لیے تو پورا کا پورا قرآن راہ ہدایت ہے، راہ حق ہے کہ ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے، جس طرح قصص کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر کئی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی کفار کے ساتھ گفتگو اور کفار کی انبیاء کے ساتھ جو ان کے امتی ہوتے ہیں گفتگو اور پوری پیرائے کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی جو درس مل رہا ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعظیم کرنے والوں کو رب کائنات نے راہ حق، راہ ہدایت عطا فرما دی، جو ان کے قرب میں آیا، حق اور باطل کو سمجھا، سمجھنے کے بعد دین کی طرف آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی والی زندگیاں عطا فرما دی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، انبیاء کے ساتھ لگ گئے، اور آخرت میں ان کے لیے جنت اور اعلیٰ مقام ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، منکرین قرآن کے انجام کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور فرمایا تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے، اور تو اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، فَلَا تَقُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اے سننے والے تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا یہ انداز تھا کہ حق اور باطل کو معاذ اللہ وہ سمجھتے نہیں تھے، اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے یہاں دین اسلام کے صحیح ہونے اور قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک نہ کرنے کا فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس میں معاذ اللہ شک کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس آگ میں رکھے گا۔ اور اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کی بروز قیامت رسوائی کا ان آیات کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے احکام کو، رب تعالیٰ عز و جل کے فرامین کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی آیات کو نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ انداز ان کا کیا ہوتا تھا؟ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ تھے
جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، الذی کذبوا علی ربہم، کہ وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے ان کے اس انداز کو کہ معاذ اللہ یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ان کو بیان کرتے، تو یہ لوگ ان آیتوں کو، ان چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد وہ نہ صرف جھٹلایا کرتے بلکہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر مختلف انداز میں یہ جھوٹ باندھا کرتے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے ان کو پھر اس انداز میں یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیات کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس ایمان والوں کی کیفیات کیا تھیں۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگ بیان فرمایا، اور ان کے اس عمل کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے نعمتیں رکھی ہیں، جو رجوع کر لیتے ہیں، جو اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انہوں نے اپنی رب کی طرف رجوع کر لیا، اب اللہ کی طرف وہ پلٹ آئے۔ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، تو یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کو اس انداز میں یہاں بیان فرمایا ہے کہ لوگ دنیا میں اس انداز میں ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اپنے کسی ایک دین پر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نزدیک دین حق نہیں ہے، بلکہ دین حق دین اسلام ہے۔ تو وہ جب اپنے آپ کو رجوع کر کے اسلام کی طرف لے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں پھر وہ اعمال کو ایک اچھے اعمال پیش کرنا شروع کرتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں، تو رب کائنات ان کو پھر جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر ایمان والوں اور غیر مسلموں کا ایک واضح فرق بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھیے۔ فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا دو فریق ہیں، ان کا حال ایسا ہے، ایک اندھا ہے، بہرا ہے، اور دوسرا دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، کیا هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں باندھتے؟ تو یہاں پر واضح طور پر فرمایا ایمان والے اور غیر مسلم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن اور اس کے احکامات، نبی علیہ السلام کے طریقے کو، احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہوئے ہمیں پچھلی امتوں کے جو واقعات ہیں، قصص ہیں، قرآن کی جو امثلہ ہیں، ان کو سمجھتے ہوئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے پارے کے خلاصہ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔